ذرا تصور کریں ایک ایسی سرزمین جس کے بارے میں ہزاروں سال تک یہ مانا جاتا رہا کہ اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ امیر اور اس سے زیادہ پراسرار دنیا میں کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ ایک ایسی سرزمین جہاں بادشاہ خود کو انسان نہیں بلکہ خدا سمجھتے، جہاں ایک دریا صرف پانی نہیں تھا بلکہ طاقت، زندگی اور اقتدار کی علامت تھا، اور جہاں پوری تہذیب ایک ہی مرکز کے گرد گھومتی تھی۔ یہ سرزمین تھی مصر۔ مصر وہ نام جو تاریخ کے ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں طاقت کی علامت رہا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسی مصر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ایک واضح پیشگوئی فرمائی تھی کہ مسلمان ایک دن ضرور مصر کو فتح کریں گے، اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی دی کہ جب یہ فتح ہو تو وہاں کے عام لوگوں کے ساتھ نرمی اور بھلائی کا سلوک کیا جائے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے رشتہ دار ہیں۔ وقت نے ثابت کیا کہ یہ صرف ایک پیشگوئی نہیں بلکہ تاریخ کا راستہ بدلنے والا اعلان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامی ریاست تیزی سے وسعت اختیار کرنے لگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمان پہلی بار ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرے۔ فارس کی عظیم سلطنت ٹوٹ چکی تھی اور رومن امپائر بھی مسلسل دباؤ میں تھی۔ شام اور فلسطین فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کی نظریں مصر پر تھیں، کیونکہ مصر رومن سلطنت کا سب سے دولت مند اور اسٹریٹجک صوبہ تھا۔ مگر اسی دوران ایک غیر متوقع آزمائش سامنے آئی۔ نئے فتح شدہ علاقوں میں طاعون کی وبا پھیل گئی، جس نے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا اور کئی عظیم جرنیل اسی بیماری میں شہید ہو گئے۔ لشکر کی رفتار رک گئی، مگر تاریخ نے یہیں سے ایک نیا موڑ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مشکل وقت میں حضرت عمرو بن عاص کو مصر کی مہم کی ذمہ داری سونپی۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خود بھی مدینہ سے نکلے، لیکن روانگی سے پہلے انہوں نے پورے عرب اور اسلامی ریاست کا انتظام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔ یہ فیصلہ اس بات کی علامت تھا کہ خلافت کا نظام شخصیت سے نہیں بلکہ اصولوں سے جڑا ہوا تھا۔ مصر کی اہمیت صرف اس کی فوجی یا سیاسی طاقت تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کی جڑیں ہزاروں سال پرانی تاریخ میں پیوست تھیں۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے دنیا میں سب سے قیمتی چیز سونا نہیں بلکہ پانی تھا۔ جس خطے کے پاس پانی کی فراوانی تھی وہی طاقتور سمجھا جاتا تھا، اور مصر کو یہ برتری دریائے نیل کی صورت میں حاصل تھی۔ اسی دریا نے مصر کو زرخیز بنایا، آبادی کو بڑھایا اور دنیا کی پہلی عظیم تہذیب کو جنم دیا۔ اس سرزمین پر نارمر نامی شخص نے مصر کو متحد کیا اور دنیا کی پہلی باقاعدہ بادشاہت قائم کی۔ اس دور کے آثار آج بھی قدیم تختیوں اور تحریروں میں محفوظ ہیں۔ صدیوں تک بلا شرکت غیر اقتدار میں رہنے کے بعد مصری فرعون اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ صرف بادشاہ نہیں بلکہ خدا ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا مذہبی نظام بنایا جس میں عوام کی جنت فرعون کی غلامی سے مشروط تھی، تاکہ کوئی ان کے خلاف سر نہ اٹھا سکے۔ اس کے ساتھ فرعونوں کے عقائد مزید انتہا کی طرف بڑھتے گئے۔ ایک نیا تصور یہ پیدا ہوا کہ صرف وہی فرعون حقیقی خدا ہوگا جس کا جسم مرنے کے بعد بھی محفوظ رہے گا۔ اسی سوچ نے ممی بنانے کے عمل کو جنم دیا۔ لاشوں کو محفوظ طریقوں سے محفوظ کیا جاتا، دماغ اور دیگر اعضاء نکالے جاتے، جسم کو نمک اور خاص مواد کے ذریعے خشک کیا جاتا اور پھر کپڑوں میں لپیٹ کر محفوظ کر دیا جاتا۔ اس کے بعد فرعونوں نے اپنی ممیز کے اوپر عظیم عمارتیں تعمیر کرنا شروع کیں، جو وقت کے ساتھ اہرام میں تبدیل ہو گئیں۔ ان اہراموں میں سب سے عظیم اہرام وہ ہے جو فرعون فوفو نے تقریباً 4500 سال پہلے تعمیر کروایا۔ یہ اہرام صدیوں تک دنیا کی سب سے بڑی عمارت رہا، مگر یہ شان و شوکت مصر کے لیے مہنگی ثابت ہوئی، اور اہراموں کی تعمیر نے ریاستی خزانے کو کمزور کر دیا اور آہستہ آہستہ مصر کی معیشت
زوال کی طرف بڑھنے لگی۔ اسی دور میں مصر کے بازار میں ایک غلام بچہ فروخت ہوا جو باقی بچوں سے مختلف تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو آگے چل کر مصر کے وزیر اعظم بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت سے نہ صرف قحط سے مصر کو بچایا بلکہ ایک بار پھر اسے معاشی طاقت بنا دیا۔ ان کے وفات کے بعد بنی اسرائیل مصر میں ہی آباد رہے اور وقت کے ساتھ ایک مضبوط قوم بن گئے۔ لیکن تاریخ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک نیا فرعون اقتدار میں آیا جس نے غیر ملکی اقوام کے خلاف سخت پالیسیاں نافذ کیں۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا اور 400 سال تک وہ شدید جبر کا شکار رہے۔ اس طویل غلامی کے دوران ان کے دلوں میں ایک ہی امید باقی رہی کہ اللہ کی طرف سے ایک نجات دہندگان آئے گا۔ یہ امید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ حقیقت بنی۔ فرعون کو پیش گوئی سنائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا، جس کے بعد قتل عام کا آغاز ہوا۔ لیکن وہ بچہ جس سے سب سے زیادہ خوف تھا فرعون کے ہی محل میں پروان چڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد فرعون کے سامنے ایک ہی مطالبہ رکھا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کیا جائے۔ معجزات کے باوجود فرعون اپنی ہٹ درمی پر قائم رہا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو فرعونوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سمندر کو راستہ بنا دیا، بنی اسرائیل محفوظ گزر گئے اور فرعون اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد مصر کی تاریخ بدل گئی۔ اگرچہ مصری تحریروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر براہ راست نہیں ملتا، لیکن مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ رمسن کے بعد مصر کبھی اپنی سابقہ عظمت حاصل نہ کر سکا۔ صدیوں بعد مصر پر مختلف طاقتوں نے قبضہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین میں ابھری، سکندر اعظم آیا اور بالآخر رومن امپائر نے مصر کو فتح کر لیا۔ تقریباً 600 سال تک روم کی حکمرانی قائم رہی، جس دوران خاص طور پر قطبی عیسائی ظلم اور جبر کا شکار رہے۔ مذہبی آزادی سلب تھی اور بھاری ٹیکس عوام کی کمر توڑ رہے تھے۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب مسلمان مصر کے دروازے پر پہنچے تو یہ محض ایک اور جنگ نہیں تھی بلکہ تاریخ کا نیا باب تھا۔ حضرت عمرو بن عاص کی قیادت میں مسلمان فوج مصر میں داخل ہوئے اور رومن افواج کو شکست ہوئی، مگر اس فتح کا سب سے حیران کن پہلو یہ تھا کہ نہ قتل عام ہوا، نہ عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا اور نہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا گیا۔ فتح کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر مقرر کیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق قبطی عیسائیوں کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی۔ اسی دور میں ایک تاریخی واقعہ پیش آیا جب ایک قبطی نوجوان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شکایت کی کہ گورنر کے بیٹے نے اس پر ظلم کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوری انصاف کیا اور وہ تاریخی جملہ کہا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ یہ جملہ اس بات کی واضح علامت تھا کہ اسلام کا نظام اقتدار نہیں بلکہ عدل پر قائم ہے۔ مسلمانوں نے مصر میں فسطاط کے نام سے ایک نیا شہر آباد کیا جو بعد میں قاہرہ کی بنیاد بنا۔ یہاں ایک ایسا نظام قائم ہوا جس میں قانون سب کے لیے برابر تھا۔ جزیہ کے بدلے غیر مسلم شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جاتا اور اگر ریاست تحفظ فراہم نہ کر پاتی تو جزیہ واپس کر دیا جاتا۔ اسی عدل اور حسن سلوک کی بدولت مصر میں اسلام آہستہ آہستہ پھیلا، تلوار کے زور پر نہیں بلکہ کردار اور انصاف کے ذریعے۔ یوں مصر جہاں کبھی فرعون خداؤں کا دعویٰ کرتے تھے، ایک ایسے نظام کے تحت آ گیا جس کی بنیاد انسانیت، مساوات اور عدل پر تھی۔ فرعون خوف کے ذریعے حکومت کرتے رہے، رومن ظلم کے ذریعے، مگر مسلمانوں نے مصر کو انصاف کے ذریعے فتح کیا۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون اور رومن تاریخ کے صفحوں میں دفن ہو گئے، مگر مصر آج بھی
زندہ ہے اور اس کی فتح آج بھی تاریخ کی سب سے پرامن اور بامقصد فتوحات میں شمار ہوتی ہے۔ میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل۔ اس طرح کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔